Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. ہم سب دعویدار ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں. یہ ہم سب کا دعویٰ ہے. ہم اگر اپنا تعارف کہیں کرواتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں. ایک صاحب امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد مولا کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد فرمایا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. مولا نے فرمایا عجیب تم میرے شیعہ ہو کہ نعم. حضرت نے جو ان کے جواب میں کلمات فرمائے وہ دقیق الفاظ آپ حضرات کی نظر کر رہا ہوں. انی من شیعتکم یا عبداللہ. امام نے فرمایا اے بندے خدا، اے اللہ کے بندے، ان کنت لنا فی اوامرنا وزواجرنا مطیعا فقط صدقت. اس نے کیا کہا مولا کی خدمت میں؟ مولا میں انی من شیعتکم، میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں. حضرت نے جواب میں فرمایا اگر تم ان چیزوں کو انجام دو جن چیزوں کا ہم نے حکم دیا اور ان چیزوں سے رک جاؤ جن چیزوں سے ہم نے تمہیں روکا، پس تم اپنے دعوے میں سچے ہو. یعنی جو تم نے دعویٰ کیا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، حضرت نے کیا فرمایا؟ اگر تم ان کاموں کو انجام دو جن کا ہم نے تمہیں حکم دیا اور ان چیزوں سے رک جاؤ، انجام نہ دو جن سے ہم نے تمہیں منع کیا. بچوں کے لیے سمجھاتا چلوں، اہل بیت نے بہت ساری چیزوں کا حکم دیا. مثلا نماز قائم کریں، روزے رکھیں، حج انجام دیں، زکوٰۃ دیں، خمس دیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، حقوق الناس پامال نہ کریں، کسی کو پریشان نہ کریں، کسی کو اذیت نہ دیں، کسی کے اوپر تہمت نہ لگائیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں. ان میں سے بعض چیزوں کا حضرت نے حکم دیا اور بعض چیزوں سے روکا. وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں حضرت نے فرمایا تم انجام دو، نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں حضرت نے فرمایا یہ انجام دو. اور وہ چیزیں کہ جن سے حضرت نے روکا وہ گناہ ہیں کہ جن سے حضرات معصومین نے ہمیں اور آپ کو روکا ہے. تو حضرت نے کیا فرمایا؟ اگر تم ان تمام چیزوں پر عمل کرو تو فقط صدقت. تم نے جو کہا کہ میں تمہارا شیعہ ہوں، گویا تم نے جو دعویٰ کیا تم اپنے دعوے میں سچے ہو. یہ جملات دیکھیں، وَإِن كُنْتَ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَلَا تَزِدْ فِي ذُنُوبِكَ بِدَعْوَاكَ مَرْتَبَةً شَرِيفَةً لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا. لیکن اگر تم اس کے خلاف عمل انجام دے رہے ہو، یعنی نمازیں قائم نہیں کر رہے، روزے نہیں رکھ رہے، حج انجام نہیں دے رہے، استطاعت کے باوجود خمس نہیں نکال رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے، یا اسی طرح غیبتیں کر رہے ہو، چغلیاں کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، فریب کر رہے ہو، لوگوں کو پریشان کر رہے ہو، پڑوسیوں کو اذیتیں دے رہے ہو، تو گویا جو تم نے دعویٰ کیا جبکہ تم اس شریف دعوے کے مستحق نہیں ہو، تم نے جو دعویٰ کیا اس دعوے کے ذریعے گویا تم نے ڈبل گناہ انجام دیا. ایک یہ کہ تم گنہگار ہو، دوسرا یہ کہ تم نے ایک ایسا دعویٰ کیا کہ جس کے اہل نہیں ہو. وہ دعویٰ کیا تھا؟ وہ دعویٰ یہ کہ مولا ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں، جبکہ تم میرے شیعوں میں سے نہیں ہو. شیعوں کی صفات ہیں، شیعوں کا مرتبہ ہے. پھر حضرت نے آگے جملہ فرمایا، یقیناً یہ جملہ سننے کے لیے آپ بھی بے چین ہیں، آپ بھی پریشان ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ پوری زندگی امام حسین کی خدمت انجام دی، پوری زندگی فرش عزا پہ بیٹھ کے حسین حسین کیا، پوری زندگی عشق علی اپنے سینوں میں لے کے پھرتے رہے. اب وقت ایسا آ گیا کہ مولا کہہ رہے ہیں تم تو ہمارے شیعہ ہی نہیں ہو. حضرت نے پھر آگے جملات فرمائے، لا تقل انا من شیعتکم، یہ نہ کہو کہ تم میرے شیعوں میں سے ہے، ولیکن قل انا من موالیکم ومحبیکم ومعادی اعدائکم وانت فی خیر والی خیر.
کہ یہ نہ کہو کہ تم میرے شیعوں میں سے ہو، بلکہ یہ کہو مولا ہم آپ کے چاہنے والوں میں سے ہیں، مولا ہم آپ سے محبت کرنے والوں میں سے ہیں، مولا ہم آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنے والوں میں سے ہیں۔ اگر تم نے یہ کہا تو گویا تم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو اور انشاءاللہ ٹھیک رہو گے۔